الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال في موضع آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آئیے سب سے پہلے ہم ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر بعض لوگ جو ہے غم مناتے ہیں اور بعض حضرات جو ہے خوشی مناتے ہیں. بعض حضرات جو ہے اس حیثیت سے یاد کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسی مہینے کے اندر اس دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے، اس لیے خوشی کے طور پر مناتے ہیں. اور بعض حضرات جو ہے اس مہینے کو جو ہے چونکہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اسی مہینے کے اندر اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس لیے بعض حضرات جو ہے اس مہینے کو غم کے طور پر مناتے ہیں، بارہ وفات مناتے ہیں. اور بعض حضرات جو ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں. واقعی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا کے اندر آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے. خود اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں اور اللہ کی طرف سے ہر وقت اور ہر آن اتنی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے کہ آدمی اگر ان نعمتوں کو گننا چاہے اور شمار کرنا چاہے، احصاء کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے. اس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے جتنی اللہ کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نعمت پر یہ نہیں کہا کہ اے ایمان والو، اے انسانوں، اے مومنوں، ہم نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ یہ نعمت ہم نے تم کو دی ہے. گویا کسی نعمت کے ملنے پر اللہ نے احسان کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے. لیکن حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا کے اندر تشریف لانا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس نعمت کا تذکرہ کیا قرآن پاک میں تو سب سے پہلے فرمایا لقد من اللہ، تحقیقی اللہ نے احسان کیا ہے. احسان کا معاملہ کیا ہے، کس پر کیا ہے؟ ایمان والوں کے اوپر. ویسے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر آنا یہ پوری انسانیت کے لیے ایک بڑی نعمت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری عالم انسانیت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے پورے عالم والوں کے لیے. لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ ایمان والے. اس لیے خاص طور سے اللہ نے ایمان والوں کا خطاب کر کے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک اللہ کا پیغام اور ایک رسول کو بھیجا ہے. میرے بھائی بزرگوں دوستو، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود
یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اور آپ کے اس دنیا میں آنے سے ہر چیز روشن ہو گئی۔ اور جس وقت حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانے کے اندر اس دنیا کے اندر تشریف لے کر کے آئے، وہ زمانہ ہم ذرا دیکھیں وہ کیسا زمانہ تھا۔ اس زمانے کو اگر ہم مطالعہ کریں گے تو کیسا زمانہ تھا؟ فرمایا کہ وہ زمانہ جاہلیت کا، اور ایسا زمانہ تھا کہ ہر ایک آدمی اللہ کو بھول گیا، اور انسانیت مر چکی تھی، محبت ختم ہو گئی، ہر چیز دنیا سے ختم ہو گیا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، سب کے دلوں کے اندر نفرت، عداوتیں، دشمنی بھر گئی تھی۔ اللہ کی عبادت تو چھوڑیے، بندوں سے محبت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور فرمایا لقد جاءکم رسول، تحقیق تمہارے پاس آ گیا تمہارے پاس۔ کون آ گیا؟ اور رسول تمہارے پاس رسول آ گیا۔ وہ کیسے رسول ہے؟ فرمایا مومنین کے اوپر شفقت کرنے والے اور اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والے، وہ ایسے نبی ہیں۔ وہ جب آئے تو دنیا سے ظلمت ختم ہو گئی، اور اندھیرا آ گیا، تاریکی ختم ہو گئی، اجالا آ گیا۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائے تو جتنی کفر کی نشانیاں تھی ختم ہو گئی۔ ایران کے اندر ایک بت کدے کے اندر ہزاروں سال سے تک آگ جل رہی تھی، کبھی بجھ نہیں رہی تھی، لیکن جیسے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو آگ ختم ہو گئی، بجھ گئی۔ تو گویا یہ اس طرف اشارہ تھا کہ اب اس دنیا سے جو ہے کفر کا، شرک کا بول بالا ختم ہو جائے گا، ہر طرف نور ہی نور آ جائے گا۔ اور جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو ایک غیبی آواز آئی اور کہا اس کو پھراؤ، طوفو الی المشارق والمغارب، ان کو طواف کراؤ، گھماؤ مشرق اور مغرب کی طرف، یہ اعلان کر دو کہ دنیا کے اندر انہی کا بول بالا ہوگا، اور جو آدمی ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ بلندی تک پہنچ جائے گا، اور جو آدمی ان کے نقش قدم پر نہیں چلے گا، جو آدمی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو چھوڑ کر کے زندگی گزارے گا، دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوگا۔ تو گویا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا کے اندر آنا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی اس کا اگر شکریہ ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا وہ آ گئے جن کو اگر محبت کی نگاہ سے آدمی دیکھتا ہے تو جنت کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ وہ آ گئے جن کو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے چن لیا اور جن کو مان لیا وہ عمر فاروق بن گئے۔ وہ نبی آ گئے کہ جو ان کے بطن سے پیدا ہوا وہ خاتون جنت بن گیا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کے برکات کا ظہور شروع ہو گیا تھا، اور ان کی آمد کی نشانیاں ارحاسات جن کو کہا جاتا ہے، معجزات تو نہیں کہا جائے گا، ارحاسات کہ یہ بڑے آدمی کے آنے کی نشانی ہے کہ ان کے آنے سے پہلے واقعہ فیل پر ظاہر ہوا، ہاتھی والوں کا واقعہ جو قرآن پاک کے اندر سورہ فیل کے اندر بیان کیا گیا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ جب یہ واقعہ ہوا تو لوگوں نے کہا ایک بڑی ہستی کی آمد ہے جو آنے والی اس کی نشانی ہے۔ ابرہہ بڑا فوج لے کر کے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا، لیکن اللہ نے اس کو نیست نابود کر دیا۔ یہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے قبل کا واقعہ ہے، تقریباً 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آنے سے پہلے ان کے آنے کا ظہور ہو گیا، اور باطل چیزیں اس دنیا سے ختم ہونا شروع ہو گئی، اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو جن لوگوں نے تھاما ہے، جن لوگوں نے آپ کو سینے سے لگایا ہے، اللہ نے ان کو بھی چمکا دیا دنیا کے اندر۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو آدمی
نبی اور علیہ کے طریقے کو اپنائے گا, اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آئے گا, وہ بھی اس دنیا کے اندر چمکتا رہے گا. نبی علیہ السلام سارے نبیوں کے سردار ہیں, آپ خاتم النبیین ہیں, آپ رحمت للعالمین ہیں, آپ نمبر 1 ہیں, ان سے بڑا کوئی نہیں. اور ان کے لیے, ان کی امامت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سارے انبیاء کو جمع کیا, سارے نبیوں کو جمع کیا گیا بیت المقدس کے اندر, اور حضور پاک علیہ السلام کا وہ امام بنایا گیا. تو سارے نبیوں کے امام کا ظہور ہو رہا ہے. یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر وہ نبی آئے جو سارے نبیوں کے امام ہیں, خاتم النبیین ہیں, آپ سے بڑا کوئی نہیں, آپ سے اونچا کسی کا مقام و مرتبہ نہیں. ارے وہ نبی ہیں جن کے وجہ سے ہمارا اور آپ کا وجود ہے. اگر حضور اکرم علیہ السلام کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ دنیا نہ ہوتی, یہ آسمان نہ ہوتے, یہ سورج نہ ہوتا. وہ نبی ہے کہ اگر سر اٹھائے تو آسمان کو سکون مل جائے. وہ نبی ہے کہ اگر قدم رکھ دے زمین کے اوپر تو زمین کو سکون حاصل ہو جائے. ہم ایسے نبی کے ماننے والے ہیں. لیکن اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور سچی محبت ہونا چاہیے. جن لوگوں نے محبت کی نگاہ سے آقا علیہ السلام کو دیکھا, محبت رکھتے ہوئے آپ کو سینے سے لگایا, ارے انسان تو چھوڑیے, جن جانوروں نے حضور اکرم علیہ السلام کی محبت کی نگاہ سے دیکھا, اللہ نے ان کا درجہ بلند کر دیا, اللہ نے ان کو چمکا دیا, ان کی رفتار کو بڑھا دیا, ان کی سستیت کو ختم کر دی. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا چند عورتوں کے ساتھ, تقریباً 10 عورتیں ان کے ساتھ میں آئی تھیں مکہ المکرمہ کے اندر, بچوں کی تلاش کے اندر. یہ پہلے کا معمول چلا آ رہا تھا کہ شہر کے بچے دیہات کے اندر جائیں, چونکہ وہاں کی آب و ہوا صاف, وہاں کی عربی, وہاں کی بول چال ایک دم عمدہ, تو یہ آواز سیکھنے, بول چال سیکھنے کے لیے, نشو و نما کے لیے دیہاتوں کے اندر بچوں کو بھیجا جاتا تھا. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تقریباً 10 عورتیں آئی بچہ لینے کے لیے, اور سب نے حضور کو یتیم سمجھ کر کے چھوڑ دیا. 9 عورتوں نے بچہ اٹھا لیا, اب کوئی بچہ نہیں سوائے اس یتیم بچے کے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے کہا کہ اے حلیمہ, خالی ہاتھ واپس جانے سے اچھا ہے کہ ہم اسی بچے کو لے لیں, یتیم بچے کو لے لیں. اگرچہ ہم کو دنیائی مال و متاع نہیں ملے گا, روپیہ پیسہ نہیں ملے گا, لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس بچے کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر رحمتیں اتارے گا, کیونکہ یتیم بچہ ہے, اللہ کی طرف سے فضل کا معاملہ ہوگا. تو یہ سمجھ کر کے, یتیم سمجھ کر کے کہ پیسہ نہیں ملے گا, دنیا کی خواہش نہیں تھی, دنیا کا مال و متاع نہیں, حضرت حلیمہ نے صرف ثواب کی نیت سے اور محبت کی نگاہ سے اور محبت بھرے ہاتھوں سے ان کو سینے سے لگایا ہے. اللہ نے برکتوں کا ظہور شروع کر دیا. ان کا سینہ, ان کے چھاتی خشک تھے. حضرت حلیمہ کا پہلے سے ایک بچہ تھا, خود ان کا اتنا دودھ نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کو پلا سکیں, لیکن جیسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس یتیم بچے کو, اس بچے کو جو ساری دنیا کا سردار ہے, اس کو گلے سے لگایا, سینے سے لگایا, اللہ نے ان کے سینوں کے اندر, ان کے چھاتیوں کے اندر دودھ کو داخل کر دیا, دودھ ابلنے لگا. حضرت حلیمہ نے کہا یہ اس بچے کی برکت کی وجہ سے ہے, اور اس کو سینے سے لگایا. اور آگے چلیے, جس سواری کے اوپر سوار ہو کر کے حضرت حلیمہ آئی تھی, چونکہ وہ اتنی کمزور لاغر کہ ساری عورتیں پہلے پہنچ گئی مکہ المکرمہ کے اندر, سارے بچوں کو اٹھا لیا, امیر بچوں کو جن سے زیادہ پیسہ ملنے کی امید تھی, ان بچوں کو اٹھا لیا. حضرت حلیمہ کی سواری کی رفتار آہستہ آہستہ مکہ المکرمہ کے اندر پہنچی ہے. جب اس کے اوپر سوار ہوئی
حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے، تو اس سواری کی رفتار سارے سواریوں سے بڑھ گئی۔ یہ ہمارے حضور کا مقام ہے، یہ ہمارے حضور کا مرتبہ ہے۔ ہم پہچانتے نہیں، لیکن ایک جانور پہچانتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ نبی کی سچی محبت دل کے اندر داخل کریں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی عقیدت داخل کریں۔ صرف نام کا عاشق نہ بنے، کام کا عاشق بنے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں، تبھی جا کر کے سچی محبت اور سچی عقیدت حاصل ہوگی۔ اسی لیے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی۔ جو لوگ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو نعرے لگاتے ہیں محبت کرنے کا، عاشق رسول ہونے کا، ان سے آپ کہہ دیجئے من احب سنتی، اصل میری سنتوں سے محبت ہے۔ مجھ سے محبت کب حاصل ہوگی؟ جو میرے طریقے سے محبت کرے گا۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ ہوگا، اور جو میرے ساتھ ہوگا وہ میرے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اس لیے صحابہ کرام کی جماعت عاشقوں کی جماعت ہے۔ وہ صرف نام کے عاشق نہیں تھے، نعرہ لگانے والے عاشق نہیں تھے، بلکہ وہ کام کے عاشق تھے۔ ضرورت پڑنے پر وہ جان دینے کے لیے تیار تھے۔ ہم تو وقت دینے کے لیے تیار نہیں، ہم ایسے عاشق ہیں کہ وقت دینے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب بچے کو اپنے لے کر کے سواری کے اوپر بیٹھتی ہیں، تو وہ سواری جو بالکل سست لاغر مریل جانور سارے سواریوں سے آگے بڑھ گئی، ساری سواریاں پیچھے، ان کی سواری آگے۔ عورتوں نے کہا، حلیمہ کیا تو نے سواری بدل لی؟ تمہاری سواری کا رفتار اتنا بڑھ گیا؟ تو حضرت حلیمہ نے کیا کہا، سواری نہیں بدلی، گھوڑا وہی ہے جس پر میں آئی تھی، لیکن اس سواری کا جو سوار ہے وہ بدل گیا ہے۔ وہ ایسا سوار ہے جو ساری دنیا کے اوپر حکومت کرنے والا ہے، وہ ایسا سوار ہے جو اس کو دل سے لگا لے، جو سچی عقیدت سے محبت کر لے وہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ وہ ایسا سوار ہے، اس کے اوپر جو سوار ہے ایسا سوار ہے جس کو وہ چوم لے وہ جنت کا سردار بن جاتا ہے، جس کو اپنی بیٹی دے دے وہ ذی نورین بن جاتا ہے، دو نور والا بن جاتا ہے۔ یہ ایسا سوار ہے۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، حضرت حلیمہ نے بچے کو اپنے سینے سے لگایا تو ان کے سواری کی رفتار بڑھ گئی۔ اگر ہم حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کے طریقے سے اپنے دل کے اندر بٹھائیں گے اور ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو کیا ہم کامیاب نہیں ہو سکتے؟ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، صحابہ نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنایا۔ کون صحابہ؟ یہ وہ صحابہ تھے جو زمانے جاہلیت کے اندر آقا کے آنے سے پہلے ان کے کوئی دوستی کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی محبت کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ صحابہ جب حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں نے اور آپ کی محبت نے ان کے دل کے اندر جگہ بنائی ہے تو وہی صحابہ وہ صحابہ بن گئے کہ اگر کوئی آدمی ان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو وہ جنت کے اندر پہنچ جائے گا۔ صحابہ نے جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنایا ہے تو ساری دنیا ان کے قدموں کے اندر آ گئی، جہاں بھی گئے وہ کامیاب ہوتے چلے گئے، کوئی ان کا بال بیکا بھی نہیں کر سکا، کوئی ان کو گرا نہیں سکا، وہ جہاں گئے چھاتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ وہ بھی ایمان والے تھے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے۔ ایک ہم عاشق رسول ہیں۔ میرے بھائی بزرگ دوستو،
یہ ربیع الاول کا مہینہ یہ عبرت حاصل کرنے کا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر سارے نبیوں کے سردار اس دنیا کے اندر تشریف لائے، جن کے آنے کی وجہ سے جینے کا سلیقہ ہم کو مل گیا، رہنے کا سلیقہ ہم کو ملا. اس لیے اس مہینے کے اندر خاص طور سے، ویسے تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا ہر وقت ضروری ہے. اور چیزیں ہیں جیسے آج جمعے کی اگر ہم نماز پڑھ لیں گے تو قسم کھا کر آدمی کہہ سکتا ہے کہ اگلے جمعے تک ہم کو جمعے کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج مغرب کی نماز پڑھ لیں تو کل تک مغرب کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ آدمی کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ آج ہم نے محبت کر لی حضور سے، کل محبت کرنے سے کوئی ضرورت نہیں ہے. جس وقت اس کے دل کے اندر یہ خیال بھی آ جائے گا، وہ آدمی ایمان سے نکل کر کے کفر کے اندر داخل ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر آن ہر لمحہ ضروری ہے، تبھی جا کر کے وہ آدمی کامل محبت کرنے والا اور کامل ایمان والا بن سکتا ہے. اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ کوئی آدمی پکا اور سچا اور کامل ایمان والا اس وقت نہیں بن سکتا جب تک وہ سب سے زیادہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا نہ بن جائے. تب تک وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے. جب ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے تو اس کی نمازیں مقبول نہیں. وہ آدمی کامل مکمل ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا جو مجھ سے محبت نہ کرے. اس لیے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا ہے. اور دوسرا طبقہ جو ہے اس مہینے کے اندر 12 وفات مناتا ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے تشریف لے گئے. واقعی غم کا موقع ہے. یہ صحابی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ خوشی ہمیں اس وقت ہوئی جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینۃ المنورہ کے اندر تشریف لے کر کے آئے. اور سب سے زیادہ غم اس وقت ہوا جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما کے چلے گئے. اور اس وقت تو بڑے بڑے صحابہ ہوش کھو بیٹھے. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آتا ہے اللہ نے اتنی صلاحیت دی، اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. وہ تلوار لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہے، پردہ فرما کے اس کی گردن اڑا دوں گا. تلوار لے کر کے گھوم رہے ہیں، کسی کے اندر ہمت نہیں ہے. سارے صحابہ بے ہوش بدحال ہے. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر کے آئے، اندر گئے، چہرے کو کھولا، بوسہ دیا اور آنے کے بعد ایک خطبہ دیا. خطبے کے اندر قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تھے. کیا مطلب؟ وہ اللہ نہیں تھے کہ ان کی موت نہیں آئے گی، اس دنیا سے نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ کے علاوہ جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے اس کو جانا ہے. جب وقت پورا ہو جائے گا تو اس کو یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے. وما محمد الا رسول، اللہ کے رسول ہی تھے، اللہ نہیں تھے. اور آگے فرمایا قد خلت من قبلہ الرسول، اور جتنے پیغمبر آئے، جتنے نبی آئے، سب نے یہ دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا پیغمبر جب اس دنیا سے چلے جائیں گے یا ان کو شہید کر دیا جائے گا تو کیا تم ایمان سے پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، اگر حضور کے بعد، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد اگر تم نے ایمان کو چھوڑ دیا، کفر اپنا لیا، تو سمجھو تمہارا ہی نقصان ہوگا. تو یہ دونوں چیزیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف بھی لے کر آئے ہیں، خوشی کا موقع ہے. اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسی مہینے کے اندر 12 تاریخ کو اس دنیا سے پردہ فرما گئے. تو یہ دونوں چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے آدمی اس کے شریعت کے مطابق